یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ وطن عزیز پاکستان کے 77ویں یوم آزادی میں ایک دن باقی، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بچے بوڑھے اور جوان سب تیار۔ سرکاری عمارتوں پر چراغاں کا اہتمام، گلی محلے اور گھروں کو جھنڈیوں سے سجا دیا گیا۔ بچیاں سب سفید چوڑیاں اور ملبوسات خریدنے میں مگن تو بچے فیس پینٹنگ کروانے میں مصروف۔ لاہور میں سب سے اونچا پرچم جیلانی پارک میں لہرا دیا گیا۔ فضاؤں میں لہراتا ہوا پرچم شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ 77ویں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کی حضوری باغ میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء ٹیبلوز کی ریہرسل میں مصروف ہیں۔ ٹیبلوز میں چاروں صوبوں کی ثقافتی لباس کی جھلک، بازاروں میں قومی پرچم اور جھنڈیوں کے سٹالز پر بھی رش۔ کسی نے جھنڈیاں خریدی تو کوئی بیجز خریدنے میں مگن۔ ننھے بچوں کی سبز اور سفید رنگ کی شرٹس کی چوائس۔ راولپنڈی سے روانہ ہونے والا آزادی فلوٹ کی کچھ دیر بعد لاہور آمد۔ آزادی فلوٹ 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لاہور پہنچے گا۔ پہلی بار براستہ جی ٹی روڈ لاہور تک آزادی فلوٹ کے سفر کا اہتمام کیا گیا۔ فلوٹ کا مقصد قومی یکجہتی کا فروغ اور تحریک پاکستان میں عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ فلوٹ میں مینار پاکستان بلوچستان میں قائد اعظم کی رہائش گاہ کے ماڈل رکھے گئے۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صحادین فیلڈ میں متحرک، مختلف علاقوں کے دورے صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ بابر صحادین کی نور جہاں روڈ ہالی روڈ پر اسکریپنگ ایکٹیویٹی مکمل کروانے کی ہدایت۔ شادباد مارکیٹ میں روڈ سائڈ جلد کلیئر کروانے کی ہدایت۔ بولے بارشوں کے بعد روڈ سائڈ پر جمی مٹی ہٹانے کے لیے اسکریپنگ کا عمل جاری ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب اسمبلی کی مزید 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کا انتخاب کر لیا گیا۔ ایم پی عمران اکرم قائمہ کمیٹی برائے ایس اینڈ جی اے جی کے چیئرمین منتخب۔ اکبر حیات ہراج چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے پبلک پروٹیکشن۔ رانا افضال حسین چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ منتخب۔ محمد حسن ریاض قائمہ کمیٹی برائے ایریگیشن کے چیئرمین منتخب۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں الٹی پڑ گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کے باوجود بجلی چوری پر قابو نہ پایا جا سکا۔ 62 بجلی چوروں نے اداروں اور ٹیموں دونوں کو مات دے دی۔ تحقیقاتی ادارے اور لیسکو کی خصوصی ٹیمیں بجلی چوری روکنے میں ناکام۔ بجلی چور خزانے کو ماہانہ کروڑوں کا نقصان پہنچانے میں مصروف۔ بجلی چوری پر قابو نہ پانے سے لیسکو کے لاسز پھر بڑھ گئے۔ گزشتہ ماہ لیسکو کے سسٹم سے 74 کروڑ سے زائد یونٹس غائب۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے اسکول انفارمیشن سسٹم ایپ میں اہم تبدیلی کر دی۔ اب اس ایپ پر صرف اوپن میرٹ پروموشن اور میوچل ٹرانسفر کا آپشن دستیاب ہوگا۔ ویٹ لاک، میڈیکل اور طلاق یافتہ کے آپشن کو ختم کر دیا گیا۔ اساتذہ کے پروفائل میں سینیورٹی نمبر بھی شامل کرنا لازمی ہوگا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے نئی اپ ڈیٹ تمام اساتذہ کے موبائل پر ارسال کر دی۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بری خبر، ہزاروں سرپلس اساتذہ کو دوسرے اسکولوں میں بھیجنے کا فیصلہ۔ سس ایپ آٹومیٹکلی سرپلس اساتذہ کو ٹرانسفر کر دے گی۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے حساب سے اساتذہ کو نئے اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔ سرپلس اساتذہ کی ٹرانسفر کے بعد پرانے اسکول میں سیٹ بلاک کر دی جائے گی۔ اساتذہ نے سرپلس اساتذہ کی پالیسی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اگلے تعلیمی سال سے نویں جماعت کی نصابی کتب میں تبدیلی کا فیصلہ۔ ٹیکسٹ بک بورڈ اردو، انگریزی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی کتب میں تبدیلی کرے گا۔ کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کی کتب بھی تبدیل ہوں گی۔ تعلیمی سال 2025 اور 26 کے لیے کتابوں میں تبدیلی کی جائے گی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے نصابی کتب کی تبدیلی کے لیے کام کا آغاز کر دیا۔ پنجاب سرکار میں تبادلوں کا ریلا، 25 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ سیکرٹری صحت علی جان خان کی 4 ماہ کی رخصت منظور۔ علی جان کو محکمہ ایس اینڈ جی اے جی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نادیہ ثاقب سیکرٹری پرائمری ہیلتھ۔ تقرری کے منتظر عصمت محمود سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ تعینات۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی رخصت بھی منظور۔ موسیٰ رضا ڈپٹی کمشنر لاہور مقرر۔ ثاقب علی عقیل کو سیکرٹری لائف سٹاک۔ محمد
محمد مسعود انور کو چیف آف سیکشن PNG تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا سرگودا، بہاولپور اور ڈیجی خان میں فراہمی اور نکاسیاب کا میگا پروجیکٹ، تینوں شہروں کے 2050 تک واٹر سپلائی اور سیوریج کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وزیر بلدیات کی ترقیاتی اسکیموں پر مقامی منتخب عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ذیشان رفیق بولے، بہاولپور میں 54 ٹیوب ویلز کی بحالی ممکن بنائی جائے گی۔ 121 ملین روپے کی لاگت سے بہاولپور میں 6 گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں لاہور کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو نجکاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز بولی، پنجاب بھر میں 600 سے زائد سڑکوں کی تعمیر اور توسیع کے پروجیکٹ کی تکمیل سے عوام کو سہولت ہوگی۔ پنجاب میں 5 بڑی ایکسپریس ویز بنا کر شہروں کو ایک دوسرے سے منسلک کر رہے ہیں۔ امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد بدیر کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہیڈ کوارٹر آمد، سینٹر پروفیسر ساجد میر نے ساتھیوں کے ہمراہ پراتفاق استقبال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد بدیر نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن و سکون کی دعائیں کی۔ مسجد نبوی شریف کے امام نے پراتفاق استقبال اور شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ صوبائی دارالحکومت میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری، آج شہر میں بارش برسنے کا امکانات کم سے کم درجہ حرارت 27، زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے لگی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 78% تک جا پہنچا۔ بارشوں کا نیا اسپیل 14 اگست کی شام سے شروع ہونے کا امکان۔ بارشوں کا نیا اسپیل 18 اگست تک جاری رہے گا۔ PGMA نے پنجاب بھر میں مزید مانسون بارشوں بارے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کی جانب سے چڑیا گھر کا افتتاح ایک بار پھر تاخیر کا شکار۔ ترقیاتی کام مکمل نہ ہونے کے بعد چڑیا گھر کا 14 اگست کو افتتاح منسوخ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چڑیا گھر کا افتتاح کرنا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق ڈائریکٹر عظیم ظفر کے ٹرانسفر کے باعث ہولوگرام کا کام ممکن نہیں ہو سکا۔ آج ہی نئے ڈائریکٹر شیخ زاہد اقبال نے چڑیا گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ LDA کا رائیون روڈ اور قائد اعظم ٹاؤن میں آپریشن 60 سے زائد املاک کو سربمہر کر دیا گیا۔ سیل کی گئی املاک پر LDA کی منظوری کے بغیر غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں جاری تھیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 5 اور زون 7 نے کیا۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ کھیلوں کے میدان سے پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، پنجاب یونیورسٹی کے کھلاڑیوں کے ایشین روئنگ انڈور چیمپئن شپ میں تاریخی کامیابی۔ جامعہ پنجاب کے کھلاڑیوں نے 5 طلائی، 3 چاندی اور کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ایشین روئنگ انڈور چیمپئن شپ میں پہلی بار پنجاب یونیورسٹی نے 9 میڈلز اپنے نام کیے۔ جب اس نے پہلی تھرو پھینکی تو وہ تھوڑی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ تھرو ٹھیک نہیں بیٹھی اس کا رنا، تو فار دیٹ ہم نے زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کیا، کیونکہ زیادہ کمیونیکیٹ کر گئے تو ایتھلیٹ پریشر میں آیا تھا۔ میں نے اس کو تھمز اپ کیا۔ سیکنڈ راؤنڈ کے جب یہ آیا تو یہ اس نے تمام اپنی چیزیں دہرائیں جو ہم کئی مہینوں سے کر رہے تھے، ذہن میں لے کے آیا، اس کی عکاسی کی اس نے، اور دین ہی اسٹوڈ اوور دیئر۔ ہماری جو بریدنگ تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس نے کی، ایوری تھنگ واز اوکے۔ اس نے جب پھینکا تو اس نے آبویسلی ہاتھ اپنے اٹھا لیے، میننگ کہ تھرو بہت اچھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس طرح کر کے پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا، پھر میں نے کھڑے ہو کے دیکھا تو وہ 90 کا فگر آ رہا تھا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ کہتے ہیں، جب ارشد کی پہلی تھرو فاؤل ہوئی تھی تو میں نروس ہو گیا تھا، مگر ارشد پر ظاہر نہیں کیا۔ ایتھلیٹ کے ساتھ تحمل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ارشد نے دوسری تھرو پھینکی تو مجھے لگا یہ 80 کے ہندسے کے ارد گرد ہوگی۔ اسکور بورڈ پر دیکھا تو حیرانی سے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا اور زبردست ہو گیا۔ پاکستان میں دوسرے ممالک کی نسبت کم سہولیات میسر تھی، ان کو بہتر بنانا پڑے گا۔ ارشد ندیم کا استقبال لاجواب تھا۔
اور پاکستان میں شعبہ موسیقی کو جدت دینے والی منفرد آواز اور انداز کی مالی پاکستانی پاپ کوئین نازیہ حسن کی آج 24ویں برسی۔ نازیہ حسن نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ مل کر پاکستانی موسیقی میں مغربی انداز متعارف کروایا۔ نازیہ حسن کا پہلا البم ڈسکو دیوانے 14 ممالک میں ریلیز ہوا، جو اس وقت کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ایشین پاپ ریکارڈ بنا۔